वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोतबर और मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन किराम, हम अपने मौजू तहक़ीक़ व तदब्बुर फ़िक्र ज़िंदगी को लेकर आपके हुज़ूर में हाज़िर हुई हूँ। मैं ताहिरा रुबाब आपको आपके साथ मिलकर उस तहक़ीक़ की सफ़र पे रवां होना चाहती हूँ, जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो सके, जहाँ हम अपने आने वाले रास्ते और मंजिल को जानने पहचानने के काबिल हो सकें और इस जिंदगी में सुकून और राहत से अपने सफर को मजीद आगे रवा दवा कर सकें। परवरदिगार आलम ने हमको एक खूबसूरत जिंदगी अता की, जिसको तदब्बुर की जरूरत है, जिसमें फिक्र की जरूरत है। जब तक हम फिक्र और तदब्बुर से इस सिलसिले को लेकर चलते रहेंगे, यकीन कीजिए कि हम कामयाबियों की मंजिलों पर कामयाबी से रवा दवा रहेंगे और भी ज्यादा। तो आइए, मैंने पिछली दफा आपको आलमीन के सिलसिले की जो तरतीब आपके हुजूर में अर्ज की थी, वो ये थी कि ये सिलसिला यूनिवर्स परवरदिगार आलम ने जो मुरत्तब फरमाया है, इसका पस मंजर क्या है और ये दरअसल किस तरह अपने सिलसिले में रवां है, और इस निजाम को चलाने के लिए जिन कुव्वतों को परवरदिगार आलम ने मुख्तस किया है, मखसूस किया है, उनके सिलसिले से हम इस कायनात के सारे निजाम को समझने के किस तरह काबिल हो सकते हैं। हम उन शख्सियतों को, उन हस्तियों को किस तरह उस पैराए में देखने के काबिल हो सकते हैं जो परवरदिगार आलम ने हमारे लिए मखसूस की हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में हम ये बड़े शौक और बड़े अच्छे पैराए में अपने आप को आकिल और समझदार समझते हुए निजाम कुदरत को बदलते जरा भी नहीं हिचकिचाते, जरा भी नहीं घबराते कि मैं परवरदिगार आलम तेरे इस कायनात की पूरे निजाम के अनवार का एक छोटा सा जर्रा हूं, और तूने जो मुझे बताया है उस पर अमल पैरा होने के बाद ही यकीन कीजिए कि हम उस मंजिले कमाल को पा सकते हैं जिसके लिए हमें खल्क किया गया। बहुत खूबसूरत सा सिलसिला जिंदगी है। अगर हम इसको समझ कर चलें, बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजार सकते हैं, बड़ी पुरराहत जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हमारी परेशानी, बदकिस्मती और मैं कहूंगी कि महरूमी ये है कि हमने अपने आप को खुदा से बड़ा अक्लमंद और समझदार समझकर अपने फैसलों को खुद करना शुरू कर दिया है, अपने मकाम को खुद बनाना शुरू कर दिया है। जो हकीकत है उससे हम दूर होना बिल्कुल भी अपने आप को जरा भी रंजीदा नहीं होते और अपना नस्बुल ऐन बना दिया है। हालांकि परवरदिगार आलम ने, यकीन कीजिए, पूरे का पूरा सिलसिला मुरतब करके हमें दिया है। हर चीज तय है, हर निजाम का सिलसिला जैसे मेरे खुदा को पूरे के पूरे सिलसिले को बनाना है या बनाना था, उसको उसने बनाकर मुरतब करके मुझे दिया है। तो वही मैंने अर्ज किया था पिछली दो तकरीरों से, मैं आपको यही अर्ज करते चली आ रही हूँ कि पूरे का पूरा निजाम परवरदिगार आलम ने कहा कि मैंने निजाम को मैथमेटिक में बनाया, और फिर हमको उस मैथमेटिक को सारा सेटअप करने के लिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि खुदा किसी वजूद का नाम नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने ये बनाया, वो बनाया, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा खुद काम कर रहा था, बल्कि वो ऐसे वसाइल बना रहा था, ऐसे पैकर बना रहा था, ऐसे आगे से मुंतजिम आला खुदा ऐसे इंतजाम कर रहा था कि जो उसके निजाम को रवा करें, लेकर चलें, बनाएं, मुकम्मल करें। ताकत तो अल्लाह की है, लेकिन वो जो वजूद बनाता है निजाम को बनाने के लिए, ये कुदरत उसी ज़ात किरदिगार की है। कहता है रसूलुल्लाह को कि अगर मैं आपको न बनाता तो मैं ये जमीन और आसमान न बनाता, मैं ये अर्जो समा न बनाता, मैं ये निजाम यूनिवर्स न बनाता। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ना बनाता? सब हम लोग इतने कहते हैं कि उसको बस मोहब्बत थी रसूल अल्लाह से, वो तो अपना हिस्सा था उसका, मेरे खुदा का। हाँ, यही उसने बताया कि मैंने जिन अनवार को जिस तरतीब से इस निजाम को चलाने के लिए बनाया, मुरतब किया, मखसूस किया, उसको उसी तरह समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब मैंने किया तो मुझे ये आया कि ये जो मेरा हिस्सा है, ये जो मेरी पावर है,
اس کو جو وجود دینے جا رہا ہوں اس وجود میں اتنا کمال مزین ہوگا، اتنا کمال پوشیدہ ہوگا کہ پورے یونیورس کی طاقت اور نظام اس کے ساتھ چلے گا۔ اگر تو میں قرآن مجید جیسی ہدایت کی وہ جو کہتے ہیں نا کتابچہ، کسی بھی مشینری کو آپ کو استعمال کرنے کے لیے اس کے استعمال کا وہ جو ایک کتابچہ ہوتا ہے، ایک بکلیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو ملتا ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ مشین کیسے استعمال کرتی۔ تو پروردگار عالم نے اس نور کو جو اپنے اس عالی نور سے وہ حصہ علیحدہ کیا، اس کو ایک وجود دینا تھا، اس نے اس وجود سے پورے نظام یونیورس کی اسٹیبلٹی کو منسلک کیا گیا تھا۔ اسی وجود سے پہ یہ اتنی طاقت تھی کہ وہ پورے کا پورا فرمان جو قیامت تک نظام کو لے کر آگے چلتا اس پہ اتارا جانا تھا۔ یہ قلب پیغمبر میں اتنی کیپیسٹی تھی، یہ قلب پیغمبر کی وہ بات تھی جس سے وہ یہ سنبھال سکتے تھے۔ وہ اس لیے تو خدا نے کہا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے محبت تھی خالی تو بس اس لیے بنا دیا۔ محبت کی وہ انرجی اپنی ذات کی اس انرجی کے ساتھ اس وجود میں بارِ ذوالجلال نے خلق کر کے بنا کر مرتب کر کے اور ہمیں عطا کر کے کہا کہ دیکھو یہ وہ طاقت ہے کہ اگر یہ نہ میں وجود بناتا تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ یعنی کہ اس کے بغیر اس ریاضی کے کلیے کو جو میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر بنا کے اس میں کنورٹ کیا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اگر قرآن مجید جیسی وہ راز کی اور کلیوں کی کتاب جس میں الیکٹرونک ہے، جس میں انرجی ہی انرجی ہے، اگر اس میں وہ کیپیسٹی کی اسٹرینتھ نہ ہوتی، اس میں وہ مستحکم طاقت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی اپنے قلب پہ اس کو نہ لے سکتے، یہ پھٹ جاتا۔ ورنہ اگر درخت پہ بھی یہ پہاڑ پہ بھی اترے تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو یہ قلب پیغمبر کی خاصیت ہے کہ میں نے اس کو ایک رات میں یہ میں نے کسی گفتگو میں ایک صاحبہ خاتون فرما رہی تھی کہ کئی شب قدر ہیں اور کئی قدروں میں تھوڑا تھوڑا اترا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ شب قدر کا ہمیں علم نہیں ہے کون سی ہے، لیکن ایک ہی وہ شب ہے جس میں کہ 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہے، جس میں کہ قلب پیغمبر پر لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن اتارا گیا ہے۔ جو اترا ہے قلب پیغمبر پر وہ اسی ایک رات میں اترا ہے۔ البتہ جب اس کی ضرورت پڑتی رہی تو جب جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑی تب تک وہ، اب یہ دیکھیے دوسری منزل، تب تک وہ اس کو لاتے رہے، ظاہر کرتے رہے، کیونکہ یہی وہ فرماتا ہے کہ میں نے جب ضرورت تھی تب تب جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا۔ اب یہ دیکھیے یہ جو جہالت ہم لوگوں میں ہے کہ خدا ہی کرتا ہے، خدا ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، کسی کی مدد نہیں لے سکتے، تو یہ ہماری جہالت کا وہ نقطہ ہے کہ جس پر ہم اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان دوسرے کا وسیلہ بنا کر قدرت نے بھیجا ہے۔ اگر صرف خدا سے مانگ کر سب کچھ مل جانا ہوتا تو پروردگار عالم جبرائیل کو نہ بناتا، میکائیل کو نہ بناتا، اسرائیل کو نہ بناتا، محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا، یعنی کل 1,24,000 نبیوں کو اس کو بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو کون کہہ کے مدد سب کچھ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود مدد کرتا ہے۔ وہ ہر قلب پہ مدد نہیں اتارتا بلکہ وہ پورے کا پورا پروسیجر اور پیغام آپ کو دے کر بھیجتا ہے۔ آپ کی یہ ابیلٹی ہے کہ آپ اپنے قلب پہ کتنی چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، لے کے آ سکتے ہیں۔ آپ کو نیکی، پاکیزگی، طہارت، اعمال حسنہ کی ایک نہیں 1,24,000 نے ہدایت کی۔ بات وہی ہے جو روز اول کی ہے۔ اسلام یعنی ماننا اور تسلیم کرنا وہی ہے جو روز اول سے آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ جس نے نافرمانی کی، حابیل جیسے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس قابیل نے ہدایت پروردگار کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے وہ منزل، خدائے بزرگ و برتر نے سب کو برابر کی یہ اہلیت عطا کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کس چیز کو کس حد تک اپنا رہا۔
اور اب یہ جو میں نے ایک رات میں اتارا قلب پیغمبر پہ، اب قلب پیغمبر پہ ایک رات میں اترتا ہے، اس کے بعد جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے تو جبرائیل کو بھیج دیا جاتا ہے. یہ چھوڑ دیجئے، کیا معاذ اللہ خدا اتنا خود معذور خاکم بدن ہے کہ وہ محمد اس مصطفیٰ کو خود نہیں بتا سکتا، ان کے قلب پہ پھر نہیں اتار سکتا؟ لیکن چونکہ خدا وجود نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے پیغام کو، اپنی انرجیوں کو کسی وجودی صورت میں اتارتا ہے. سورہ واقعہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب مرنے والے، اتنے ہی تم ایکڑی کرنے والے ہو، سرزنش کر رہا ان لوگوں کی جو خدا کے نظام کو نہیں مانتے، جو پروردگار عالم کے اسلوب پہ نہیں چلتے. تو خدا بزرگ برتر فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں کسی اور عالم میں، کسی اور شکل و صورت میں پیدا کر دیں، اور جب تمہارے پاس پہلی پیدائش کا تمہیں علم ہے تو پھر اس پر یقین بھی کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں تم اس کو؟ اگر ہم چاہیں ہم کسی اور عالم میں تمہیں کسی اور شکل میں پیدا کر دیں. اور اس کے آگے ہی وہ فرماتا ہے کہ وہ، اور جب موت آتی ہے، ہم ہر ایک کو اس موت کا سلسلہ دیں گے اور اس میں سے گزرنا ہے. جب موت آتی ہے تو پھر اس وقت اگر تم اتنے ہی قابل ہو، اتنے ہی بڑے ہو، تم روح کو واپس کیوں نہیں پلٹا لیتے جب وہ حلق میں آپ پھنستی ہے؟ اب جب حلق میں آپ پھنستی ہے تو تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ تم اس کو واپس بلا لو. اور ہم اس وقت اس مرنے والے کے بہت قریب ہوتے ہیں. اب جو قریب لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. اب یہ جو قرب خداوند عالم بتا رہا ہے آپ اور ہمیں، وہ کیا ہے؟ کیا خدا آپ سمجھتے ہیں سرانے کھڑا ہوتا ہے؟ خدا وجود ہے؟ خدا وجود نہیں ہے. اگر خدا وجود ہو جاتا ہے تو محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. جس کی حد و مقام وسعت کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھی سلسلہ نہیں، وہ خدا تو اس طرح کا ہے جس کی وسعت کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اگر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یقیناً وجود کوئی ایسا پروردگار عالم مختص فرماتے ہیں کہ جو ان کی ذات کا پورا جتنا بھی کام ہے اپنے اوپر لاگو کر کے تو اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. خدا خود کہتا ہے کیا لوگوں، تم انصار اللہ میں شامل ہو جاؤ، خدا کے جانے سارا میں شامل ہو جاؤ، تم خدا کے مددگار شامل ہو بن جاؤ. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خدا سے زیادہ قوی ہیں جو خدا آپ سے مانگ رہا ہے؟ بلکہ یہی تو میرا خدا بتا رہا ہے ہم کو کہ میں نے اس نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا ہے. کرتا میں ہوں، کرنے والے میں نے مختص کیے ہیں، بنائے ہیں، میں نے وجود بنائے، میں نے اپنے نور کی قوت سے کچھ وجود خلق فرمائے ہیں جو تمہارے پورے نظام کو چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوہو اس کو کیوں کہنا، ہم تو فلاں کو مانتے ہیں، ہم تو فلاں سے لے سکتے ہیں، فلاں ہمیں دے سکتا ہے. جبکہ خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو بنائے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان سے مدد مانگنا ہے، ان کے لیے اے بندے تو نے اپنا سارا نظام طے کرنا ہے. لیکن میں ہوں کہ میں بضد ہوں کہ نہیں، مجھے جو پسند ہے وہی مجھے چاہیے، مجھے جو ٹھیک لگتا ہے وہی چاہیے، تو جو بتا رہا ہے یہ نہیں مجھے چاہیے، میں اس سے بہتر اس کو سمجھتا ہوں. تو یہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے کا وہ سلسلہ ہے جو جس دن پہلے روز اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو تب بھی ایک نے اٹھ کر کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. خدا کہہ رہا ہے سجدہ کر، وہ اس کا انکار کر رہا ہے. سیم وہی آپ کی اور ان لوگوں کی حالت ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے مخالف کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو نے یہ کہا ہے کہ میں ان لوگوں کی پیروی کروں؟ نہیں، مجھے کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ معتبر لگتے ہیں، میں ان کی پیروی کروں گا. تو بتائیے کہ ہم میں اور ابلیس میں فرق ہے جب ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی اسی طرح کے نافرمان ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، پروردگار عالم کے نظام کو سمجھیے، پروردگار عالم کے نظام کو فالو کیجیے. جیسا خدا آپ کو بنا رہا ہے، جیسا خدا آپ کو سمجھا رہا ہے، جیسا خدا آپ کو سکھا رہا ہے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، اس کو فالو کیجیے، تاکہ اپنی زندگی کا یہ دورانیہ جو ہمارے پاس ہے، جس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، جس میں ہم نے پورے کے پورے منشائے پروردگار عالم کے مطابق اپنی زندگی کو
कामयाब बनाना। अब ये एक बहुत अहम नुक्ता आपके लिए। हमने खुदा के हुक्म के मुताबिक जो वो कह रहा है उस तरह चलते हुए अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाना है, ताकि हम मरकज में वापस पलट जाने के काबिल हो जाए, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कैसे हो सकते हैं जबकि हमने माना हुआ ही नहीं है कि हम उससे हैं, उसी में लौट कर जाना है। और अगर आप वो नूर का हिस्सा है, कतरा है, वाइजा कजा अमरी फइन्नकुम यकूल लहु कुन फयकून, मैंने एक अम्र को, एक इरादे को तय किया और उसे कहा हो जा, और वो हो गया। तो जब मैं उसके इरादे का हिस्सा, क्योंकि उससे पहले तो कुछ था नहीं, वो कहता जब कुछ नहीं था तो मैं था, और जब कुछ न रहेगा तो मैं रहूंगा। तो मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार आलम, तो मैं कहाँ से आया और कहाँ चला जाऊंगा? ये है वो नुक्ता जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। ये है वो पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए। ये है वो आपकी खुशखबरी जिससे आप पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। ये है वो इंकिशाफात में से सबसे बड़ा इंकिशाफ जिससे आप पुरसुकून अपनी मंजिल की तरफ रवा होते हैं। आप मासियत से बचते हैं, आप गुनाहों से बचते हैं, आप खराबियों से बचते हैं। ये जो दुनिया में लोग गदर मचाए हुए हैं, दहशतगर्दियां मचाए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को खुदा समझ रखा है, वो दूसरे इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। जिसके पास माल औजार है वो उसके ऊपर काबिज होकर समझ रहा है कि अब ये बहुत करोड़पति और अमीर हो गया, लिहाजा ना तो इसको मौत ही आनी है और ना इसको जवाल आना है। लेकिन वो जो ऊपर परवरदिगार आलम का निजाम है उसकी फ्रीक्वेंस बिल्कुल डिफरेंट है। हम ये कहते हैं ना, अल्लाह खुद ही पूछ लेगा, वो ताकत है। वो उसने क्या पूछना है? उसने आपको ताकत दी है, उसने आपको कुव्वत दी है, उसने आपको निजाम दिया है। जहां आपने निजाम को रद्द किया, जहां आपने निजाम के खिलाफ अपनी होशियारी चालाकी दिखाई, वहीं आपने अपनी सारी वो राह की जितनी भी एनर्जी थी उसको नुकसान पहुंचा दिया। आपने उसको डैमेज कर दिया। जब आपने उसको डैमेज कर दिया तो आप वो कहते हैं वो फलाना तो अजाब में, तकलीफ में, उसमें उतर गया, उसको अल्लाह का अजाब आया। वो तो उसे पहले बताया था कि जब तू ये काम करेगा तो तेरी एनर्जी निजाम यूनिवर्स के साथ नहीं चलेगी, तो तुझे इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो माना नहीं, मैं तो उस चीज पर राजी ही नहीं था। मैंने तो अपनी मर्जी को खुदा बना रखा था। अब आजकल जो हम कुछ देखते हैं वो, चाहे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि साजिशों और सियासतों में लगे हुए हैं और दूसरों की जिंदगियां अजीरन किए दे रहे हैं, वहां में हमारा अपना बदकिस्मती से मुल्क उस मैं कहना चाहूंगी कि पस्ती की दलदल में फंस चुका है, जिसके ऊपर कुछ ऐसे शयातीन नुमा लोगों का कब्जा हो चुका है कि जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हर खुदा के हुक्म के खिलाफ खड़े, हर खुदा के हुक्म की नफी किए चले जा रहे हैं। कोई भी बात में पैरवी कर किरदार नहीं करते हैं, बल्कि हर चीज में तबाही मचाई हुई है। और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने इतना माल दुनिया इकट्ठा कर लिया, अब वो कामयाब है। ये जो हवस है ना इंसान को दौलत की, इसने इसकी जिंदगी भी और आखिरत भी बर्बाद करके रख दी। अब वो जो इतना इतना माल लिए बैठे हैं, आप देखिए कि उनको कभी भी जिस आलम में उनके खिलाफ पूरी कायनात खबर मखबर हो चुकी है, खबीर हो चुकी है, उसकी खबर पा चुके हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो लोग इस जिल्लत के बाद सुकून की नींद सोते होंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि उनको हर वक्त यही खौफ होगा, न जाने कब मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा नहीं है। मैंने झूठ बोलकर इस पर नाम अपना लिखा है। और ये है निजाम कायनात का वो सिलसिला जिससे हम मस्बत एनर्जी को जब मुतासिर करते हैं तो मनफियों को पैदा करते हैं, तो हम अपने लिए एक अजाब और एक मुश्किल और एक अंजाम, जिसको कहते हैं ना मकाफात अमल, उसको तैयार करके ले आते हैं, जिसको इनके इनकी जबान में कहा जाता है कि ये अपना वो है कि खारमा है, ये इंसान का खारमा है। इसके साथ ही उसकी अंजाम कार उसको मिल जाएगा जो उसने किया होगा। तो मेरे अजीजों, जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, जो हमने करना है वही हमने पाना है। लिहाजा
समझ सोच कर जिंदगी का सिलसिला रमा दमा कीजिए, समझ कर इस कायनात के सिलसिले को जानते हुए आगे बढ़िए। तो रसूलुल्लाह को जो पैकर दिया गया, उस पैकर में जो नूर परवरदिगार आलम ने इन्वायरमेंट डाली, जो उसकी मुतहर्रिकात है, जो उसमें रवा और सफर कर रही एनर्जी है, उसकी कुव्वत दूसरी एनर्जियों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि जिस पैगाम को पहुंचाने के लिए रिसालत माप के वजूद को लिया गया, करने वाला खुदा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको खसूसन अर्ज कर रही हूँ, करने वाली जाते किबरिया, काम उसका, निजाम उसका, वो कहता है हम कर रहे हैं, लेकिन करवा किससे रहा है? मोहम्मद मुस्तफा से, क्योंकि वहां पे उसने अपने ही नूर की वो एनर्जियां रवा दवा की हैं जो खुदा की वो खास सिफात की हामिल है, कुव्वत की हामिल है, कि जिनसे वो उस एनर्जी को, रियाजी के कुलिये को, जो किताब की शक्ल में उसने उस राज को खोला हुआ है, उसकी तहकीक के लिए कल्बे पैगंबर पर उतारा, क्योंकि ये कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसी मिट्टी के और वजूद में नहीं थी। उसमें वो ताकत रिसीव करने वाली, कंज्यूम करने वाली नहीं थी। लिहाजा वो एक ऐसे वजूद को खल्क करता है, कहता है कि अब मैंने जब तुझे बनाया है तो मेरी मोहब्बत का की इंतहा ये है कि जो मेरा इरादा था, मन अरादा शैअन यकूलु लहू कुन फयकून, जो मेरा इरादा था कि मैं अपनी ताकत और कुव्वत और अपने नूर और अपने सिफात को खुद एक्सपीरियंस करूं, उसके लिए मैंने जो पहला ही वजूद बनाया, तो उससे मोहब्बत तो यकीनी थी, उन कमालों से, अपना हिस्से से वो मोहब्बत की मंजिल कहा बेशक। अब मैं पूरे का पूरा निजाम खल्क करता हूं, क्योंकि तुझ में, तेरे वजूद में मेरा वो नूर और कुव्वत उस तरह मैंने समा कर इसको बनाया है कि मैं खुद अपनी इस सनाई का खुद आशिक हो गया हूं। तो अब ये कोई वो इंसान नहीं है जिसके पास नफ्स है, दिल है और उसके जज्बात है, और वो कंफ्यूज भी हो जाता है, और वो बड़ा कुर्बान भी हो जाता है। वो हर चीज सिलसिले से चलाता है, हर चीज अपने निजाम में चल रही है, वैसे ही चल रही है जैसा उसने मुझे बताया है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि वो इतनी गुनहगार था बंदा या औरत या कुछ, तो क्या हुआ कि पता ही नहीं चला, उसको इतनी आसानी से मौत आ गई, या ऐसे आसार हुए, कब्र खुली थी, कुशादा थी, या खुशबू थी। तो ये लोग, तो आपकी नजर में जो बुरा था वो आप सोच रहे थे, आपको नहीं पता कि परवरदिगार आलम के हुजूर में इंटरनली, यानी वो चीजें जो आप तक नहीं थी, वो मरने वाला या करने वाला क्या कुछ करता रहा कि उसके अनवार का सिलसिला इतना कवी रहा, वो नूर इतने मुस्तहकम रहे, वो नूर इतना पॉजिटिव रहा कि आप मरने के बाद आप खुद हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हो गया। तो मुझे एक वाकया याद आया कि एक शख्स था, वो बहुत ही नेक था हालांकि, लेकिन लोग उसके बड़े खिलाफ थे, उसको बुरा भला कहते थे। और उसको, उसका जब इंतकाल हो गया, तो इंतकाल में, उसका जब इंतकाल हुआ तो बहुत बादशाही शाही तौर पर उसकी तदफीन भी की गई, उलमा लोग भी आए। तो लोग हैरान हुए, उन्होंने उसकी बीवी से जाकर पूछा कि ये क्या था, कैसे हुआ कि ये शख्स इस तरह का इसका अंजाम हुआ, ये तो बहुत बुरा था। वो बेचारी रोई, उसने कहा, रो पड़ी, उसने कहा वो बुरा नहीं था, जो तुम लोगों को कहते हैं ना शराब सारी खरीद लेता था, उस शहर की जितनी हद तक वो कमाई करता था, उससे जितनी खरीद सकता था वो शराब खरीद कर बहा देता था, ताकि मेरे मुल्क के, मेरे शहर के, मेरे छोटे से कस्बे के लोग शराबी ना बने, बर्बाद ना हो। वो अपने कोठे पे चला जाता था, उस औरत को जाके पैसे दे के अपने लिए बुक कर लेता था, ताकि लोग, नौजवान, इस औरत के हाथों जनाकारी न करें, बदकारी न करें और बुराई न करें। यानी आप सोच का मकाम देखिए। और जब वो मरा, वो शख्स, उसकी जब मौत हुई, तो जब शहर के हाकिम ने सब ख्वाब देखा और उसको मालूम पड़ा कि एक नेक अल्लाह का बंदा और एक वो खुद पैगाम जो वक्त के नबी थे उन्होंने दिया, तो जितने भी लोग थे जो इलाके के, सब A to Z, बादशाह ने ऐलान किया कि मैं उसका जनाजा पढ़ूंगा। तो वो जब वो सब उसका उनका ऐलान हुआ तो सभी लोग आए और उन्होंने जनाजा पढ़ा। तो वो कहने लगी
ان کی خاتون کہ میں اسے کہا کرتی تھی کہ دیکھ تو اس طرح کرتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیکن ایسا ہوگا کہ تو جب مرے گا تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرا جنازہ بادشاہ اور علماء وقت پڑھ لیں گے، اور وہی ہوا کہ جو وہ کہتا تھا۔ تو خدا کی ذات کبھی بھی کوئی بھی سلسلہ خراب نہیں ہونے دیتی، بلکہ اس کو طاقت ملتی ہے کہ وہ اپنا انجام خود بہتر بناتا ہے۔ دنیا جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں سلسلہ وہ نہیں ہے، لہذا دوسروں کو گالیاں دینے، دوسروں کو کافر کہنے، دوسروں کے حق میں برائیاں کرنے کی بجائے اپنے پروردگار عالم سے اپنے لیے پناہ مانگیے، اپنے لیے خیر مانگیے۔ صرف اور صرف انالائز آپ کی اپنی ذات کا ہونا ہے۔ آپ کو خدا محشر میں یہ نہیں پوچھے گا آپ نے فلاں شخص کی زندگی کو کیوں اجیرن کیوں نہیں بنایا تھا، وہ نہیں مجھے مان رہا تھا تو آپ نے اس کو منوایا کیوں نہیں، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں، آپ نے اس کو قتل کیوں کیا، یا اگر ایک اس طرح پریکٹس کر رہا تھا تو اس کو آپ نے قتل کیوں نہیں کیا۔ بتائیے کہیں قرآن مجید میں آپ کو خدا نے ایسی ہدایت کی؟ نہیں۔ کتاب خدا سے اس متمدن دنیا کے آداب زندگی سیکھی، میں نے چلنا کیسے ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے بنایا سارے عالم کو، لوگوں کو، تمہیں، ہر زیرو کو۔ میں تو اکیلا تھا، کوئی بھی نہ تھا تو میں تھا، کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور اب یہ ہوگا کہ کچھ نہ رہے گا تو بھی میں رہوں گا۔ تو آپ اور ہم نے اس کی اس بات کو سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ پروردگار عالم جب تو تھا کچھ نہیں تھا تو پھر ہم سب کہاں سے آ گئے۔ اس نے کہا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں نے ایک امر کو طے کیا، ایک ارادے کو بنایا اور اسے کن فیکون کیا، یعنی کہ آپ ارادہ پروردگار کے حصے ہیں، آپ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں۔ جب لاشے سے اس نے شے کے اس وجود کو بنایا جو نہیں تھا، جو اس کے تصور میں تھا یعنی ارادے میں تھا، جب اس نے اس کو ہو جا کہا تو وہ لاشے سے شے میں آیا۔ تو لاشے ہوتی ہے تو شے بنتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب لا شے ہوتی ہے تو پھر ہی شے تخلیق ہو سکتی ہے، پھر ہی شے بنتی ہے۔ تو پروردگار عالم کے نظام کو سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنے خدائے بزرگ و برتر کے نظام اور تخلیق اور احکامات کو ماننا شروع کیجیے۔ خدا کسی کو عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب وہ ہے جو آپ کی ذات میں آپ نے خود اپنے لیے خریدا ہوتا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے کہ اور ہمارا عذاب، ہمارا عذاب، ہم عذاب، یعنی کہ آپ کی ذات کے اندر سے ہی وہ جو نور اور انرجی ہے وہی خدا کا عذاب آپ کے لیے بن جاتا ہے جب آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، جب آپ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ مت سوچئے کہ مروں گا تو دیکھی جائے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اس لیے نہیں ہے معاف کر دے گا کہ آپ زمین و آسمان کے نظام کو تباہ و برباد کر دے اور نشان بھی نہ چھوڑے کسی اچھائی کا، تو خدا آپ کو معاف کر دے گا۔ خدا نے تو آپ کو عذاب دیا ہی نہیں ہے، خدا نے تو آپ کو نور دیا تھا، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل جدا کر دیا، اور اب آپ کی روح جس تاریکی اور دلدل میں، مصیبتوں میں، آگ میں، وٹ ایور جس چیز میں بھی پھنسی ہوئی ہے، اذیت میں، تو یہ تو خدا نے نہیں کیا، یہ تو آپ نے خود کیا ہے۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں تیری ذات کے اندر ہوں، میں نے تجھے نور کی انوائرمنٹ تیرے بدن میں لگائی ہے، میں نے تجھے ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ خبردار رک جا، یہ عذاب ہے، یہ سمجھ کہ میرا عذاب ہو جائے گا تیرے لیے، کیونکہ میری طاقت تیرے وجود کے اندر موجود ہے۔ میرے پیاروں، بات بہت ہی قابل غور ہے، اس نقطے کو سمجھیے کہ میرے پروردگار عالم کی ساری کی ساری ذات کا نور آپ کے وجود میں موجود ہے، اور جب وہ موجود ہے تو پھر وہ خدا آپ کی ذات کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کی پوری ترتیب کو سمجھیے کہ پروردگار عالم کو میں نے کیسے سمجھ۔ جب آپ اپنے خدا کو سمجھیں گے، کو جاننے کے لیے اس کی باتوں کو مانیں گے، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کی سمجھ آ جائے گی کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کس لیے ہوں۔ جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اپنا خدا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسک فقد عرف اللہ، پہچان اپنے رب کو تاکہ پہچان اپنے آپ کو تاکہ تیرا رب تجھے پہچان میں آ جائے۔ تو آئیے
کہ خدائے بزرگ و برتر کے نظام کو سمجھتے ہوئے تحقیق کی اس منزل سے آگے بڑھیں کہ وجود جو خدا بناتا ہے وہی توسل ہوتے ہیں، وہی ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں پورے نظام کو چلانے کا۔ آدم علیہ السلام کو سے لے کر رسالت مآب تک جب جبرائیل اپنی خدائے بزرگ و برتر کی پیامبری کر رہے ہیں تو وہ پیامبر ایسا ہے کہ جو پورے نظام کائنات کو اپنے حساب سے، خدا کے حساب سے آپ کو سمجھاتا، آپ کو راستے پہ چلاتا، اور آپ کو تاکید کرتا ہے اپنے نبیوں کو کہ وہ آپ کو اس کی اصل سمجھائیں، بتائیں اور سکھائیں، تاکہ آپ تباہی سے بچ جائیں، خرابی سے بچ جائیں، ہدایات پالیں۔ احسانات آپ پر کرتا ہے میرا خدا، اس لیے اپنے اللہ کے احسانات کو سمجھیے، اپنے خدا کی ترتیب کو جانیے، اپنے خدا کے نظام کو سمجھیے جو پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس سے آپ نے اپنی حقیقت کو جاننا ہے۔ مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے پتا نہیں میں نے کہاں جانا ہے، مجھے پتا نہیں میں نے کیوں جانا ہے، مجھے پتا ہی نہیں مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اب ہم لوگ یہی دیکھتے سنتے ہیں، اور بہت شاعریاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، مجھے کیا خبر میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا ہوں۔ لیکن یہ دیکھیے اس پہ ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی کمزوری اور کمی یہی ہے کہ ہمیں اس پہ واہ واہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا اور کیوں آیا اور کیا کر رہا ہوں۔ یہی پروردگار عالم کی تمام حکمتوں کا وہ منبع ہے جہاں سے میں اپنی اصل کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں، جہاں سے مجھے میری اصل کی روانی معلوم پڑتی ہے۔ بے شک یہ میرا سلسلہ کلام کہیں آپ کو زیادہ کبھی نہ لگے، یہ تھکا دینے والا نہ لگے، لیکن تمہید کے ساتھ ساتھ حقیقت بیان کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میرا پروردگار عالم مجھے کس مقام پر لے کے جا رہا ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے تو آپ کون سا نیک عمل کریں گے؟ نیک عمل کے لیے تو دیکھیے نا کہ آپ کا خدا آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ وہ آپ سے یہی چاہ رہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس کو کر، نہ کہ جو تجھے اچھا لگ رہا ہے اس کو فوقیت دے دے۔ ہمیں فلاں اچھا لگتا ہے، ہمیں فلاں اچھا لگتا ہے، تاریخ میں وہ بھی اچھے تھے، تاریخ میں وہ بھی اچھے تھے، تاریخ کے بعد روایتوں کے بعد وہ بھی راوی اچھے تھے، وہ بھی کلندر اچھے تھے، وہ بھی ولی اچھے تھے، وہ بھی سارا کچھ ہی اچھا ہوگا، برا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ خود خدا کیا ہے۔ جس دن میں اس کے نظام کے سلسلے کو، جس کو میں نہیں سمجھ پاتی یا نہیں ہم سمجھ پاتے، وہ خدا خود مجھے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ میرے نظام کو، دیکھ میں نے اس کو اس طرح مرتب کیا، اور اس کے لیے جس انرجی کے ساتھ تجھے کنیکٹ ہونا ہے، جو انرجی پورے عالم کے سلسلے کو رواں کرنے کے لیے میں نے مخصوص کی ہے، اس کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میرے نظام کائنات کو اس مثبت انرجی کے ساتھ خوبصورت اور مزین اور مستحکم بنا سکو گے، جس سے کہ نظام عالم چلتا ہے۔ آج دیکھیے زمین میں غدر مچا ہوا ہے، انسان کے اندر کا ایک مادہ جو انسانیت کو ہوتا ہے وہ مر چکا ہے۔ غیرت، عزت نفس کہیں بھی آپ دیکھیں، بڑے بڑے سلسلوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیرت سے انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اکثر لوگ آپ کے سامنے خود بھی کہیں گے کہ ہاں بہت برا ہو رہا ہے، لیکن خود ایک لمحہ بھی اگر زندگی میں آ جائے تو وہ ہٹتے اور چوکتے نہیں ہیں، اسی کو پرائورٹی لیتے ہیں، اسی کو مناتے ہیں، اسی کو درست کہتے ہیں ہاں یہی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ کون دیکھ رہا، کون جان رہا ہے؟ جب ہماری سوچ و فکر کا زاویہ یہ ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو بتائیے کہ میں اپنے خدا کے اعمال پر کس طرح عمل درآمد کر سکتی ہوں۔ ادھر سے میں کہتے ہیں میرا خدا ہر جگہ ہے، آپ ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم میں دو کا تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی کہ میری انرجی اور قوت، تم دو لوگ بیٹھے ہوئے ہو، اور تیسری میری وہ جو روح تمہاری ذات میں ہے، وہ انرجی میری ہے۔ تم دو وجود ہو، تم دونوں میں جو ایک انرجی ہے وہ میری ہے، دو میں سے تین کا تیسرا میں ہوں، اور اگر تین ہو تو چوتھا میں ہوں، ایک کے ساتھ دوسرا میں ہوں۔ یعنی وجود آپ کا اکیلا نہیں ہے، بلکہ میرا نور ساتھ میں ہے، میں ہر جگہ ہوں لیکن تمہیں دکھتا نہیں ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اس خدائے بزرگ و برتر کے نظام کو سمجھو، اس کو چیلنج مت کرو، اس کو رد مت کرو۔ اپنی زندگی میں آپ کو خوف، حیرت، پریشانیاں،
पशेमानियां, उलझने और मुसीबतें, यही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। अब अगर आपने इस जिंदगी को खूबसूरती से गुजारना है जो आपको दी गई है, वो अमानत है किसी की, वो आपकी इजारादारी नहीं है कि ये मेरी मलकियत है, मैं जैसे चाहूं इसको गुजारूं। अपनी मर्जी से चाहे तो आए ही नहीं, आप चाहें तो वापस न जाने के लिए रुक जाएं, रुक ही नहीं सकते हैं। जब आप रुक नहीं सकते अपनी मर्जी से, आए अपनी मर्जी से नहीं है, उसने बताया कि इस तरह आप जियो, उस पे अमल दरामद मैं ना करूं और ये कहूं कि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी जैसे गुजारूं, नहीं। आपको कानून किबरिया का एहतराम करना पड़ेगा। आपको उस पैराए में जो चाहे करें, लेकिन अपने खुदा के हद हिसाब से निकलने के बाद अगर आप निकल गए तो आप एक वो काली एनर्जी बन जाएंगे जो निजाम को भी मफलूज करती है, नुकसान पहुंचाती है, और खुद आपके रूह के नूर को दलदल में फेंक देती है। उसके पास कुव्वत और ताकत खत्म हो जाती है जो मरकज के साथ उसको जोड़ती है, जो मरकज के साथ मुंसलिक है। तो आइए अपने खुदा से अहद करें कि परवरदिगार आलम, मुझे उन लोगों में शामिल रख जिनके पास ये शऊर है कि तूने निजाम को कैसे बनाया। हम लड़ लड़ के फिरकाबाजियों में अपनी अपनी वाह बनाने के लिए अपने अपने जिसके पीछे भागे फिरे हैं उसी को खुदा साबित करने पर तुले हैं, और दूसरे को झुटला कर मारने और मौत के मुंह में उतारने के लिए हम कोई दकीका फरगुजाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो देखिए निजाम को समझिए, जानिए कि सारा कुछ किसी और का है। आपका सिर्फ इतना है कि जितना दौरानिया आपको दिया गया है उसमें उस कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। उस कानून से जहां निकलेंगे वहीं आप उस शर के साथ के लश्कर में जमा हो जाएंगे जिसने तजाद बनकर उस खैर का अपने आप को कयामत तक के लिए लानत का हकदार किया है। तो परवरदिगार आलम की हिकमत को समझते हुए निजाम में आलम को उस तरह समझिए जिस तरह के खुदा ने उसको मुरतब किया, और उसके बाद क्या होगा, आप पुरसकून होंगे, आप चैन से होंगे। मेरे प्यारो, जब आप किसी को कुछ नहीं कहते, गाली नहीं देते, बुरा नहीं करते, तो आपके अंदर एक नूर साते होता है, एक नूर पैदा होता है। वो नूर जो आपके पूरे के पूरे बदन में एक इन्वायरमेंट पहुंचाता है, आप खुशी महसूस करते हैं, आप नेकी करके अपने आप को एक राहत के आलम में उतारते हैं। यहां से पहचानिए, जब आप किसी को, आपका नफ्स किसी पे तड़पता है, गुस्सा होता है, आप उसको गाली गलौज कर लेते हैं तो आपको ठंड पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी इतनी शिद्दत से बेदार हुई कि पॉजिटिव कहाँ गई आपको शऊर ही नहीं रहा, और आप उसी के साथ उछल रहे हैं। और उसके बाद वो कड़वाहट आपके पूरे के पूरे बदन में फैलती है। आपका सोलर प्लेक्सस यानी ये कलेजा जिसको कहते हैं पकड़ के बैठ जाए, वहां तक आपको पहुंचाती है और आप उसको लेकर तड़पते हैं। मेरे अजीजों, कानून खुदा को समझते हुए जब आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, जब आपको बहुत परेशान करता है, आंखें बंद कीजिए, उसके साथ बहस मुबासा करने की जरूरत नहीं है। उसको उसके हाल पे छोड़, जो उसने किया उसको उसी में खुद भुगतने दीजिए। जो वो कर रहा है वो खुद उसमें से भुगतेगा। आपने क्या करना है? आपने फूलों का गुलदस्ता बनाना है और उन फूलों को आप उस तक पहुंचा दीजिए अपने तसव्वुर में, अपने तसव्वुर में, लाइव हकीकत में नहीं आपने देना। वो एक खातून थी, उन्हें किसी उनके शौहर ने बहुत तंग किया, तो वो कहने लगी ऐसा ऐसा कर रहा है। मैंने कहा आप उनको ढेर सारे फूलों के गुलदस्ते बना के भेजिए। उनके कहती है जूतों के हार न भेजूं, गुलदस्ते क्यों भेजूं? यानी कि अपने पास बैठे हुए एक मदद के लिए वो आई हूँ, उनको एक अच्छी नसीहत में दे रही हूँ कि ऐसा कीजिए ताकि आप पुरसकून हो जाए, आपको चैन आए, आप एक खुशगवार जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन वो गुस्सा में अभी भी बोल रही है उसको मैं जूतों के हार ना भेजूं। ये वो पॉइंट है जिस दिन आप अपने घर में बैठ के अपने बड़े से बड़े दुश्मन को फूलों के हार, जो कि आपने उसके सामने नहीं जाना है, फूलों के गुलदस्ते भेजते जाएंगी, ट्रकों के ट्रक फूल भेजते जाएंगे, तो आप पुरसकून हो जाएंगे, आप राहत हो जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत और एनर्जी पैदा होगी जो आपको तमानियत कल्ब की दौलत से मालामाल करेगी। आप मुतमईन हो जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे अपनी जिंदगी का मजा आने लगा है, मैं अपनी जिंदगी में राहत महसूस करने लगी हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। ये जो लाशौरी हौल है, खौफ है, डर है,
اور ایک للہ چھوڑ دیجئے. نظام کائنات کو بنانے والا خود جانتا ہے آپ کرتے ہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. جو آتا ہے اس کو آنے دیجئے, جو جاتا ہے اس کو جانے دیجئے, کیونکہ نظام کسی اور کا ہے, مالک کوئی اور ہے. آپ کا کام صرف جد و جہد کرنا, پازیٹیولی اپنی زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا, اور جو آپ کو آ رہا ہے اسی کو لیتے رہنا, اور جو نہیں ہے اس پر چیخنا چلانا نہیں, بلکہ اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسروں کے پاس ہے تو ان کو دعا دیجئے تاکہ وہی آپ کے لیے حقیقت بن جائے. حقیقت بنانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو مت کاٹیے. جو دوسروں کی زندگیوں کو کاٹتے ہیں وہ خود ہمیشہ ہی زخمی کٹے ہوئے پھرتے رہتے ہیں, وہ کبھی پرسکون نہیں ہوا کرتے. آپ آزما کر دیکھ لیے, جو دوسروں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون اور قرار کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ اٹل اس لیے ہے کیونکہ یہ سائنس کی کلیوں میں ہے, ریاضی کے انہی کلیوں میں جس سے کائنات بنی ہے, کہ جب آپ کے اندر کی انرجی مثبت نہیں رہتی, منفی ہو جاتی ہے, تو پورا منفی انوائرمنٹ آپ کے بدن میں گر جاتا ہے, گھومتا ہے. جب میرا خدا یہ بتا رہا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا, میں یقین نہیں کر رہا تھا, میں مان نہیں رہا تھا. میں کہتا تھا اچھا دیکھی جائے گی, کوئی جو بھی ہوگا. یعنی کہ میں نے کبھی مستقبل کی فکر نہیں کی, میں اپنے حال کو اپنے لیے کامیابی سمجھ رہا ہوں. حالانکہ آنے والا جو کل ہے وہ آپ کے لیے آسودہ تبھی ہوگا اگر آپ اپنے راستے میں آج پھول بچھائیں گے, اور اگر کانٹے ہی بکھیرتے رہیں گے تو آپ کانٹوں کی اذیت میں رہیں گے, آپ کو راحت میسر نہیں آ سکتی میرے پیاروں. تو پروردگار عالم نے آپ کو جس جس چیز کی نصیحت کی ہے اس کی طرف متوجہ ہوئیے, اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا کے نام سے مشہور کرنے کی کوشش چھوڑ دیجیے, کیونکہ یہ وہ تباہی ہے جس سے آپ کبھی سکون نہیں پا سکتے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ایک مسلمان نے ہزارہ فرقے بنا رکھے ہیں, ہزارہ راستے بنا رکھے ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کو خوش اور مطمئن نظر نہیں آتا. ہر کوئی کسی نہ کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ملتا ہے. تو اس کو مٹائیے اور اپنی زندگی میں کامیابیوں کا وہ سلسلہ بنائیے کہ جس سے پروردگار عالم آپ کو کہے کہ اے میرے مطمئن نفس, چلا اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی تو وہ تجھ سے راضی. اور وہ بھی کہتا ہے کہ میرے پروردگار عالم میں تجھ سے راضی ہوں. کیسے راضی ہے؟ اگر تکلیفیں ہیں, امتحان ہیں, مشکلیں ہیں, جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب یہ کہیں کہ پروردگار عالم ان کو کہے کہ لوٹ آپ اپنے رب کی طرف, تم مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی. تو میرا یہی سوال ہے کہ اے میرے خدا, تو تو راضی ہے, تو تو راضی ہوا کیونکہ اس نے تیری معرفت کو کائنات میں پھیلایا, لیکن حسین جس کا سب کچھ چلا گیا وہ کیسے راضی؟ تو یہ ہے وہ نقطہ جو کربلا ہمیں سکھاتی اور سمجھاتی اور بتاتی ہے. یہی تو عرفان الہی کا وہ درس تھا جو کربلا میں حضرت امام حسین نے, اور کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک جناب زینب ان کی بہن علی کی بیٹی نے ہمیں دیا, اور ہر مقام پر خطبے دیے, اور ہر مقام پر عرفان کی باتیں لوگوں کو بتائیں, خدا کی وحدانیت کو منوایا, خدا کے وحدانیت کے کمال کو منوایا, خدا کے واحد کے نظام کو سمجھایا, اور بتایا کہ دیکھ لو ہم پر جو کچھ بھی گزر رہی ہے ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اس وقت میں پروردگار عالم کو منوانے کے لیے, عرفان الہی کے لیے جو عمل کر رہے ہیں, ہماری روحوں میں جو کیپیسٹی آف نور ڈالی گئی, ہمارے دورانیے کا جو سلسلہ بنایا گیا, وہ اس پر مقرر تھا کہ ہم اس کی ذات کو ان تکالیف سے گزرتے ہوئے تم کو بتائیں کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم نے برداشت کیا ہے, یہ معرفت الہی کی شہادت ہے. یہ شہادت ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو شہادت خدا دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک اور ہر چیز کا مالک ہے, ہماری زندگیوں کا مالک ہے, ہمارے سفر کا مالک ہے. اگر ہم اس سلسلے میں چل رہے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ میرا پروردگار عالم, میرا خدا موجود ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی کربلا میں کبھی نہ آتے, ہم کہیں اور نکل جاتے, ہم اپنے آپ کو بچاتے رہتے. امام حسین کا اور گروپ کا لشکر کا اور ان کی بہن اور ان کے قافلے کا ہر چیز کے باوجود وہاں آ جانا, اور جناب امام حسین کا بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ یعنی مستورات کے ساتھ وہاں آنا, اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم لوگ
خدا کی امت ہے، ہم لوگ خدا کے وہ نمائندے ہیں، ہم خدا کے وہ خاص شرف پائے ہوئے وجود ہیں جو تم کو یقین کبریا دلانے کے لیے، یقین خدا تک پہنچانے کے لیے تمہارے سامنے اتنے بڑے عمل سے گزر گئے۔ میرے پیاروں، کوئی بھی چیز ہے اس کی حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ریسرچ کیجیے، اس پر عمل کیجیے، نہ کہ جو آپ کو کوئی نامعلوم انسان جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایسے ایسے ممبروں کے پہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کامل کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ آج 95 سے بھی بلکہ 98% چیزیں وہ ہیں جہاں ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملتا ہے۔ پروردگار عالم آپ کو اپنی عزت و عظمت کے صدقے میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ آج کے یہ سلسلے کو میں یہاں پہ تمام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کبریا کی معرفت کے اس درس کو لیتے ہوئے آگے جائیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ میں کیوں پیدا کی گئی اور مجھے کیوں پروردگار عالم نے زمین پہ اتارا، میں خدا کے نظام کو کیسے سمجھنے کے قابل ہو سکتی ہوں، میں اپنے خدا کے اس حبیب کی ذات سے کیسے شناسا ہو جاؤں کہ میری محبت کا مقام وہ بڑھ جائے، اتنا بلندی پر آ جائے کہ مجھے پتا چل جائے کہ میں جس خدا کے اس عظیم آخری نبی پر کیوں ایمان لائی ہوں، کیوں محبت کر رہی ہوں، کیونکہ یہ وجود صلی کردگار اللہ کی وہ علیہ انرجی سے مرتب کی ہوئی قوت ہے کہ جو نظام کائنات کو قیامت تک کے لیے ہم تک پہنچانے کے لیے اس قابلیت اور انوار کے ساتھ مزین کر کے پروردگار عالم کی محبت کی انرجی کے ساتھ وجود میں لائے گئے اور کائنات میں اتارے گئے، اور آج ان کی محبت یا ان کے اسوائے حسنہ پر چلنے کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ میں اس مقام ابدیت پر پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہوں جو پلٹ کر اپنے منزل پہ واپس جاتا ہے اور کہتا ہے اور کہا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا۔